بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. دو باتوں کی وضاحت مکمل ہو چکی تھی. اگر کسی مال پر خمس واجب نہیں ہے تو وہ سال بھر بھی پڑا رہے تو سال کے بعد بھی اگرچہ وہ بچت میں شمار ہوگا مگر اس کا خمس نکالنا ضروری نہیں ہوگا. جیسے مہر کی رقم ہے یا خلا کی رقم ہے، اس مال پر خمس نکالنا ضروری نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی رقم ہے کہ جو ملازمت یا کاروبار یا کھیتی باڑی یا دوسرے ذرائع سے حاصل ہوئی ہے تو اگر وہ سال بھر پڑی رہے گی تو اس کے بعد اس بچت پر خمس نکالنا ہوگا. ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد اب ذرا آج مشکل مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی بھی صورتحال تھی، یا تو اس مال پر خمس واجب ہی نہیں تھا لہذا ہم نے خمس نہیں نکالا، مہر کی رقم تھی مثلا، میراث کی رقم تھی مثلا لہذا اس کو خمس نہیں نکالا، یا ایسی رقم تھی کہ جس پر خمس واجب تھا مگر ہم نے اس کا خمس نکال دیا. جب خمس نکال دیا تو وہ رقم بھی پاک ہو گئی، وہ مال بھی پاک ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس مال میں کسی طرح سے اضافہ ہو، کون سے؟ یا تو جس پر خمس واجب ہی نہیں تھا اس میں اضافہ ہو گیا، یا ایسا مال کہ جس پر خمس واجب تھا مگر ہم نے خمس نکال لیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس پر خمس دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا. کہتے ہیں سب سے پہلے تو اضافے کو سمجھیے کہ اضافے کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں. اضافے 3 قسم کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، وہ اضافہ ایسا ہے کہ جو مال ہے اس سے الگ کوئی فائدہ ہوا ہے، اس سے الگ کوئی اضافہ ہوا ہے، اسے کہا جاتا ہے اضافہ منفصلہ. منفصل جدا اضافہ ہے. جیسے فرض کیجئے کہ بہت سارے افراد شیئر کا کام کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ سے شیئر خریدے، شیئر خریدنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو شیئرز پر ڈیویڈنڈ ملا، تو ڈیویڈنڈ ایک الگ اضافہ ہے، منافع ہے. چنانچہ جو ان کو ڈیویڈنڈ ملا ہے یا رائٹ شیئر ملا ہے وہ شیئرز پر ایک اضافہ ہے. اچھا، اب اس سے غرض نہیں ہے کہ شیئرز انہوں نے کون سی رقم سے خریدے تھے. اس رقم سے خریدے تھے کہ جو مہر والی رقم تھی کہ جس پر خمس واجب ہی نہیں ہوتا، میراث والی رقم تھی کہ جس پر خمس واجب ہی نہیں ہوتا، اس رقم سے خریدے تھے، یا ایسی رقم سے خریدے تھے کہ جس پر خمس واجب ہوتا ہے مگر انہوں نے اس کا خمس نکال دیا. جو رقم انہوں نے کمائی تھی، کاروبار میں مثلا منافع ہوا تھا، منافع ہوا، اب انہوں نے اس منافع پر خمس نکال دیا. منافع پر خمس نکالنے کے بعد مثلا 1 لاکھ روپے کے شیئرز خرید لیے. اب شیئرز جو خریدے اس کے بعد اس شیئرز میں یہ شیئرز بھی مخمس کہلائیں گے. اگر ایک مرتبہ کسی چیز پر خمس نکال دیا جائے تو بعد میں اس کی صورتیں تبدیل ہوتی رہیں، اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، تو پھر نئی شکل پر یا نئی صورت پر خمس واجب نہیں ہوگا. اگر کسی نے روپوں پر خمس نکال دیا تھا
1,00,000 روپے تھے اس کے پاس، اس پر خمس، یہ مخمس رقم تھی 1,00,000 روپے. 1,00,000 روپے کے بعد میں اس نے پرائز بانڈ خرید لیے، تو پرائز بانڈ کی صورت بدل گئی، شکل بدل گئی. اب پرائز بانڈ پر دوبارہ خمس نہیں نکالنا، اس لیے کہ روپے پر خمس نکال چکے تھے. پرائز بانڈ کو بیچ کر انہوں نے شیئرز خرید لیے، شیئرز پر بھی خمس نہیں نکالنا. شیئرز کو بیچ کر انہوں نے مثلا دکان خرید لی، دکان پر بھی خمس نہیں نکالنا، اس لیے کہ ایک رقم پر اگر ایک مرتبہ خمس نکال دیا جائے تو خمس چونکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے، پھر ساری زندگی وہ مال آپ کے ملکیت میں رہے تو اس پر خمس نہیں نکالنا ہوتا ہے، چاہے اس ملکیت کی شکل و صورت تبدیل ہوتی رہے تب بھی اس پر خمس نہیں نکالنا ہوتا. لہذا مہر کی رقم تھی، اس پر تو خمس واجب ہی نہیں تھا، لہذا شیئرز خرید لیے. یا وہ رقم تھی کہ جو ملازمت سے اس نے کمائی تھی مگر اس کا خمس نکال لیا تھا، بعد میں شیئرز خرید لیے. اب یہ شیئرز مخمس اور پاک ہیں، اب اس پر اضافہ ہوا ڈیویڈنڈ کا یا رائٹ شیئر کا، یا اور آسان مثال دیکھ لیجیے، کسی نے 1,00,000 روپے کے پرائز بانڈ خرید لیا، پرائز بانڈ پر پرائز نکل آیا، انعام نکل آیا، تو پرائز بانڈ مخمس سے پاک ہیں. اب جو انعام نکلا ہے وہ ایک اضافی رقم، اسے کہا جائے گا اضافہ منفصلہ. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ہمارے ماحول کی مثالیں دی ہیں، کتاب میں کچھ اور مثالیں آ رہی ہیں، وہ بعد میں بتاؤں گا. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو اب سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اصل قیمت واپس کر دی. تو اصل قیمت پر اگر پہلے خمس نکالا جا چکا تھا تو بانڈ انہوں نے رکھ کر وہ رقم واپس کر دی، اس رقم پر نہیں نکالیں. آپ کا سوال یہ ہے یا کچھ اور سوال ہے؟ آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ پرائز پر خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، تو یہ تو ابھی بات ہم نے بیان نہیں کی ہے، ابھی تو ہم فقط اضافے کو سمجھا رہے ہیں. اضافہ کسے کہتے ہیں؟ اضافہ منفصلہ اسے کہتے ہیں کہ جو اصل مال تھا اس سے ہٹ کر آپ کو کوئی اضافی رقم ملی ہے یا مال ملا ہے. اس اضافی رقم یا مال کو اضافہ منفصلہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ شیئرز کی صورت میں ہو، وہ پرائز کی صورت میں ہو. یہ ہمارے ماحول کی مثالیں میں نے کچھ آپ کے سامنے دے دی. کچھ دیہات کی مثالیں مثلا کتاب میں آئی ہیں، وہ کیا ہیں کہ مثلا کسی کے جانور تھے، جانور پر اس نے خمس دے دیا تھا. اس کے جانور کا مطلب ڈیری فارم تھا، مثلا فش فارم تھا، مثلا پولٹری فارم تھا مثلا. اب کیا ہوا؟ اس کے بچے پیدا ہوئے، تو اصل جانور پر اس نے خمس دے دیا تھا، اس کے بعد بچے پیدا ہوئے. اس کو کہیں گے اضافہ منفصلہ، یہ الگ چیز ہے. تو پہلے اضافے کو سمجھے کہ اضافہ کیا ہے، پھر اصل بات ہوگی کہ اس پر خمس دینا ہے کہ نہیں دینا. ایک ہوتا ہے اضافہ منفصلہ، ایک مثال جو آ گئی آپ کے سامنے. دوسری ہے اضافہ متصلہ. آپ پیر سمیٹ کے بیٹھیں، تمیز سے بیٹھا کریں ذرا، یہ طریقہ نہیں بیٹھنے میں. اضافہ متصلہ. دوسرا اضافہ ہے اضافہ متصلہ. متصلہ کا مطلب جو چیز ہے، جو مال ہے ہمارے پاس، اسی میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، اسی میں بڑھوتری ہو گئی ہے. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے فرض کیجئے کہ پولٹری فارم کی ابھی مثال آئی، کسی نے چوزے خریدے تھے، چوزے کی قیمت کا اس نے خمس دے دیا تھا، جتنے کی چوزے خریدے تھے اس کا خمس دے دیا تھا، مگر چوزے 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں بڑے ہو گئے، اب اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ اضافہ کوئی الگ سے اضافہ نہیں ہے. اگر الگ سے ہوتا تو اسے منفصلہ کہا جاتا. یہ اسی کے اندر اضافہ ہے. جو فش فارم ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں خریدی، بعد میں بڑی بڑی بن گئی مچھلیاں، یہ اضافہ متصلہ کہلاتا ہے. تو یہ اضافے کی دوسری قسم ہے. اضافے کی ایک تیسری قسم جس میں نہ الگ سے کوئی اضافہ ہوا ہے، مال میں بڑھوتری ہوئی ہے، نہ اندر سے کوئی اضافہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کی بازاری قیمت بڑھ گئی ہے. جو چیز تھی وہ وہی کی وہی ہے،
ہم نے سونا خریدا تھا 50,000 روپے تولے کے حساب سے، اب مارکیٹ میں اس کی قیمت ہو گئی 60,000 روپے. سونے میں اضافہ نہیں ہوا، سونا تو وہی کا وہی ہے، نہ اس نے کوئی بچہ دیا ہے نہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، مگر بازاری قیمت اس کی بڑھ گئی، اس لیے یہ اضافہ ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ اضافے کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کے الگ الگ مسائل بیان کر رہے ہیں. اب سب سے پہلی گفتگو اضافہ منفصلہ کی، کہ الگ سے اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، کوئی بڑھوتری ہوئی ہے، کوئی فائدہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا، پہلے اس کی گفتگو بیان کر رہے ہیں. اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس، اگر کسی کے پاس ایسا مال ہو کہ یا تو اس پر خمس واجب ہی نہیں تھا، جیسے مہر کی رقم، جیسے میراث، اس پر خمس واجب ہی نہیں تھا. مثلا جب خمس واجب نہیں تھا تو سال بھر بھی پڑا رہا، خمس نہیں نکالنا اس کو. او تعلق بها وقد ادا ہو، یا ایسی رقم ہے یا ایسا مال ہے کہ جس پر خمس واجب ہے مگر اس نے اس کا خمس نکال دیا ہے، وہ رقم یا وہ مال بالکل پاک و پاکیزہ ہے، مخمس ہے، دونوں صورتیں، مگر اصل مال کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس مال میں اضافہ ہوا ہے، فنمت، اب اس مال میں نمو ہوا، وزادت زیادتاً منفصلتاً، اور اس میں اضافہ ہوا اضافہ منفصلہ، الگ سے کوئی ایسا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوا ہے. او ما پہ حکمہ، یا الگ سے فائدہ ہے نہیں مگر اس کو سمجھا یہ گیا کہ الگ سے فائدہ ہے. جیسے فرض کیجئے کہ بھینس ہے، اگر بھینس کی قیمت عام مارکیٹ میں جتنی بھی تھی اس قیمت کے اعتبار سے مالک نے اس کا خمس دے دیا، بھینس کی قیمت کا خمس دے دیا. بعد میں یہ ہوا کہ والی بھینس دودھ دینے والی بھینس بن گئی. جب اس کا خمس نکالا تھا اس وقت دودھ نہیں دیتی تھی، اب یہ دودھ دینے والی بن گئی. تو اگر دودھ دینے والی بھینس بن گئی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو پہلے بھینس تھی اس کی ہم ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت تھی مثلا 50,000 روپے، جب دودھ دینے والی بن گئی اب اس کی قیمت ہو گئی 70,000 روپے، 20,000 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی. تو 50,000 روپے پر وہ خمس دے چکے تھے، اب یہ اس اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ کوئی بازاری قیمت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ اصل میں اس کے اندر دودھ جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے دودھ کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا یہ دودھ کو کیا کہیں گے، یہ اضافہ متصلہ ہے یا اضافہ منفصلہ ہے؟ کہتے ہیں یہ اضافہ منفصلہ ہے. اگرچہ اضافہ منفصلہ پکا نہیں ہے مگر اسی کی طرح کا ہے یہ، اس لیے کہ آپ دودھ نکال سکتے ہیں باہر، اس کو الگ کر سکتے ہیں. الگ کر دیں گے تب بھی بھینس مرے گی نہیں. مرغی کے گوشت سے اگر گوشت کو نکال دیں گے تو مرغی مر جائے گی، وہ متصلہ ہے. اگر بھینس سے آپ دودھ کو نکال دیں گے تو بھینس مرے گی نہیں، پھر بھی بھینس زندہ ہے، بلکہ اگر نہیں نکالیں گے تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچ جائے اس کو. لہذا یا تو اضافہ ہوا ہے پیور اضافہ منفصلہ، بالکل الگ ہے وہ، یا اس کے جیسا ہے، منفصلہ کے جیسا کوئی اضافہ ہوا ہے. اور فن کل ولد ہے، مثلا بھینس نے بچہ دے دیا، وثمر ہے، مثلا درخت تھا، اس درخت کی مالک نے شروع میں خمس کی ادائیگی کر دی تھی، خمس دے دیا تھا، مگر بعد میں درخت پر زبردست پھل لگ گئے تو پھل کی وجہ سے اس درخت کی قیمت بڑھ گئی. تو یہ اضافہ منفصل ہے، آپ پھل کو توڑ سکتے ہیں الگ سے. والصوف والاقسان الیابسۃ المعدۃ للقطع، یا اسی طرح سے بھیڑ بکریاں ہیں، ان بھیڑ بکریوں کے بال اگ گئے اور یہ اگر 1000 بھیڑ بکریاں ان کے بال اگر کاٹے جائیں تو ٹھیک ٹھاک اس کے بال نکلیں گے، اور وہ فیکٹری والے کو بیچیں گے تو ٹھیک ٹھاک اس کے پیسے مل جائیں گے. تو پہلے خمس نکال چکے تھے جب بال نہیں تھے، اب تھوڑے عرصے کے بعد بھیڑ بکری ایسی ہے کہ جس میں بال اگ گئے اور اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے بالوں کی وجہ سے. یا اسی طرح سے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو خاص لکڑیوں کی وجہ سے بیچے جاتے ہیں، ان کی شاخیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان کو بیچا جاتا ہے. تو شاخوں کو ہر سال کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے. تو پہلے جب خمس نکالا گیا تھا اس وقت بڑی شاخیں نہیں تھیں، اب 6-8 مہینے کے بعد بڑی بڑی شاخیں بن گئیں، لہٰذا اس کی قیمت بڑھ گئی. فنحوہا، یا اسی طرح کی دوسری مثالیں جیسے ہم نے دی ہیں، شیئرز کی مثال دی ہے یا پرائز بانڈ کی مثال دی ہے، یہ سارے الگ الگ ہیں. تو کیا ہوگا، وجب الخمس فی الزیادۃ. اب یہ جتنا بھی اضافہ ہوا ہے ان تمام اضافے پر خمس واجب ہوگا. اس میں ان کا سوال بھی آ گیا جو کل انہوں نے کیا تھا کہ مہر کی رقم پر تو خمس واجب نہیں ہے مگر اس سے کوئی کاروبار کیا ہے
اب اس کاروبار میں اضافہ ہو گیا، اب اس میں بڑھوتری ہو گئی، تو جو بھی یہ بڑھوتری ہوئی ہے اس کو کہیں گے اضافہ منفصلہ، اور اس پر خمس نکالنا واجب ہوگا۔ بل یجب فی الزیادۃ المتصلۃ ایضا اذا عدت عرفا مصداقا لزیادۃ المال، بلکہ یہ تو ہم نے مثال پیش کی اضافہ منفصلہ کی، لیکن فرض کیجئے کہ اضافہ متصلہ ہو، اس کے اندر ہی کوئی اضافہ ہوا ہے، مگر یہ اضافہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی ہو گئی، مرغیاں بڑی ہو گئیں، مچھلیاں بڑی ہو گئی، مثلا یہ جو بکریوں کے بچے تم نے پالے تھے بڑے ہو گئے، مثلا لوگ یہ کہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس اضافہ متصلہ پر بھی خمس واجب ہوگا۔ پہلے چوزے کی قیمت تھی مثلا 20 روپے، اب مرغی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی قیمت ہو گئی ہے مثلا 100 روپے، تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ چوزے بڑے ہو گئے، تو اگرچہ یہ اضافہ متصلہ ہے مگر پھر بھی اس پر خمس دینا پڑے گا۔ 20 روپے والے چوزے پر تو پہلے دے چکے تھے، اب جو اس کی قیمت 80 روپے ہو گئی ہے، یہ 60 روپے پر الگ سے اب خمس دینا پڑے گا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اضافہ متصلہ ہمیشہ ایسی چیز پہ ہو سکے گا کہ جو روح رکھتی ہو، جیسے مرغی کی مثال ہے یا مثلا درخت کی مثال ہے، اس میں اضافہ متصلہ ہو سکے گا، باقی میں نہیں ہو سکے گا۔ ابھی شاید آپ نے ترقی یافتہ زمانوں کے بارے میں فلمیں نہیں دیکھی ہیں، اور جو کچھ ماضی میں ہوتا ہے سائنس فکشن میں ابھی حال میں اس کو سچا ثابت کر کے دکھا رہے ہوں۔ تو جو چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں، ابھی سائنس فکشن ہے، یہ ایک چیز انہوں نے بنائی سائنس فکشن۔ سائنس فکشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو جب زخم لگتا ہے تو بہت سارے زخم ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کوئی علاج نہیں کراتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ نہ پٹی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ دوا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی جسم کے اندر کوئی ایسا نظام ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس طرح کے روبوٹ بنائے، روبوٹ جو کام کریں گے، لوگوں کی طرح کام کریں گے، نہ صرف کام کریں گے بلکہ پوری فوج ہوگی روبوٹ کی۔ روبوٹ کی جب فوج ہوگی تو وہ تو ڈرے گی نہیں، اس میں تو پروگرام ڈال دیا مارو تو وہ چلے جائیں گے، چاہے ان کو گولی مار دیا جائے یا گولا مار دیا جائے، وہ تو بڑھتا چلے جائیں گے۔ سپاہی، عام سپاہی ڈر جائے گا، وہ روبوٹ نہیں ڈریں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اس کو گولی لگ گئی اور توڑ پھوڑ دیا وہ روبوٹ، تو ان لوگوں نے جس طرح سے انسانی نظام میں، انسانی جسم میں یہ نظام موجود ہے کہ وہ زخم کو خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے، بیماری کو خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے، انہوں نے اس طرح کا روبوٹ بنایا کہ روبوٹ کو اگر توڑ دیا جائے اور اس کے ایک جز بھی رہ جائے تو وہ ایک جز جو ہے وہ آپس میں دوسرے جزوں کو جلدی وہ ملائے گا آپس میں، اور خور کر کے پھر دوبارہ روبوٹ بن جائے گا۔ تو ہے نا، یہ اس میں تو روح نہیں ہے، پھر بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم کوئی اس کا کلیہ نہیں بنا، فارمولا نہیں بنا سکتے۔ جو بھی ہو جس میں اضافہ متصلہ ہوتا ہو، خلاصہ یہ، تو اس پر بھی خمس واجب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اضافہ ہوا ہے، ورنہ اگر فرض کیجئے کہ ایک مرغی بڑی بن گئی ہے اور اس میں اگر معمولی سا اضافہ ہوا جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس سے نہیں، باقاعدہ لوگوں کی نگاہ میں کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہو گیا ہے، تو خمس واجب ہوگا۔ للاستفادۃ من لحمہ کالمسمى بدجاج اللحم، مثال بھی وہ بھی یہی دے رہے ہیں، جیسے مثلا مرغیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، اب اس کے گوشت میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، لہذا اگر یہ فائدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس پر خمس واجب ہوگا۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد ہوں گے۔ اب ایک دوسرا پہلو ہے، دو طرح کے اضافے کی بات مکمل ہو گئی، اضافہ منفصلہ خمس واجب ہے، اضافہ متصلہ اگر لوگ یہ کہیں کہ اضافہ ہوا ہے خمس واجب ہے۔ ٹھیک،
نہیں، یہ سوال اصل میں کل کے درس سے تعلق رکھتا ہے کہ فرض کیجئے کہ چوزے بڑے ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا خمس کب نکالنا ہے؟ خمس آپ کو سال کے بعد نکالنا ہے، فوراً خمس نہیں نکالنا۔ مثلا فرض کیجئے کہ مثال بیان کر رہے ہیں اپنے سوال میں کہ چوزے 40 دن کے اندر اندر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بیچ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کیا اس وقت خمس نکالنا ہے؟ نہیں، خمس اس وقت نہیں نکالنا۔ خمس کا طریقہ کار یہ کہ وہ سال کے بعد ہی نکالنا۔ اچھا، سال کے بعد نکالنے تو ہم تو چوزے بیچ دیں گے، کوئی بات نہیں، اگر آپ نے چوزے بیچ دیے تو آپ کے پاس رقم آ گئی، شکل و صورت تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس پر خمس نکال دیا ہے تب بھی شکل و صورت میں فرق نہیں پڑے گا، تبدیل ہونا نہیں نکالا ہے تب بھی شکل و صورت میں فرق نہیں پڑے گا کہ پہلے چوزے تھے، پھر مرغی بن گئی، پھر پیسہ بن گیا، پھر بھیڑ بکری بن گئی، پھر یہ بن گیا، پھر وہ سال پورا ہو گیا، اس میں اب سال پورا ہو گیا تو اب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، تو آپ نے 10 چیزیں سال کے اندر اندر گھما دی ہیں، مگر آخر میں جا کے آپ کے ہاتھ میں سونا ہے تو سونے پر خمس نکالنا ہے۔ صحیح جی، ہاں، یہ ساری باتیں آگے آنے والی ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایسا ہم نے کیا کہ مثلا چوزے خریدے، پھر اس کے مرغیاں بنائیں، پھر مرغیوں کو بیچا، پھر ہم نے مرغیوں کو مچھلیاں خرید لی، پھر مچھلیوں کو بڑا کیا، پھر اس کو بیچا، پھر آخر میں جا کے ہم نے مثلا بھینس خریدی اور مثلا بھینس مر گئی، تو کچھ نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوگا پھر خمس نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، کچھ بچا ہی نہیں، آخر میں جا کے نقصان ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر ان تمام چیزوں میں اگر آپ کو منافع ہو رہا ہے، بچت ہو رہی ہے، تو اس پر خمس ہے، اگر راستے میں کہیں نقصان ہو گیا تو اس پہ وہ خمس نہیں۔ مرغی پال لیتا ہے جی، پالتو جانوروں کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر فرض کیجیے پالتو جانور مخمس پیسے سے خریدا ہے، اگر وہ 100 روپے کا جانور خریدا ہے مثلا، اگر پالتو ہے اس کے باوجود وہ بڑھنے کے بعد اس کی قیمت لوگوں کی نگاہ میں بڑھ گئی ہے، وہ 100 روپے والا جانور اب 500 روپے کا بن گیا ہے، تو اس پر خمس نکالنا پڑے گا، چاہے پالتو ہو تب بھی یہ مسئلہ ہے، اور چاہے ایسا جانور ہو کہ جو ہم نے کاروبار کے لیے مثلا اس کو بڑا کیا ہو اور اس کو بیچنے کا کام کیا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو پھر اس پر خمس ادا کرنا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اضافہ منفصلہ یا اضافہ متصلہ ہو۔ ایک تیسری صورت ہے، وہ اب تیسری صورت تو آج بیان کرنے کا موقع ختم ہو گیا۔ جی جی، آپ کے سوال کا جواب بعد میں آئے گا ذرا زیادہ تفصیل سے، تو اس وقت آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی، نہیں، حلال و حرام میں تعلق ہے اس کا، اگر وہ جانور حلال ہے تو ہی انسان کو رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر فرض کیجیے کہ وہ جانور حرام ہے، کتا ہے مثلا جس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چند کتوں کو نکال کر ایسا کتا ہے کہ جس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کو تو خریدنا ہی نہیں چاہیے، اس کا خریدنا ہی حرام ہے۔ تو وہ کتا کہ جس کا خریدنا ہی حرام ہے، اس پر تو پورا خمس دینا پڑے گا۔ اگر ایسا کتا ہے یا ایسا جانور ہے کہ بسا اوقات جس کو ہم استعمال میں لے آئیں تو ہمیں ممکن ہے خمس نہ دینا پڑے، مگر یہ تو اسراف ہو گیا، اور اسراف پر پورا خمس دینا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ایک مسئلہ جو پچھلے درس میں شروع ہوا تھا، چونکہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اور آج اسی سے متعلقہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، چنانچہ پچھلے مسئلے کی تھوڑی سی تکرار کرنا پڑے گی تاکہ آج کے مسئلے سے بات مربوط ہو سکے۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بازاری قیمت بڑھ گئی ہے، ایک تو وہ تھا کہ خود اضافہ اس میں ہوا ہے متصل یا منفصل، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں،
بذات خود اس چیز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، ہاں اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سونے کی گنیاں اپنے پاس رکھتے ہیں کہ سونا اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، لہذا رقم رکھنے کے بجائے یا کوئی اور چیز رکھنے کے بجائے سونا اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کسی نے شیئرز اپنے پاس رکھے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں شیئر لے کے رکھے ہیں، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ یا اسی طرح سے کسی نے دکان خرید کے رکھی ہے، اس دکان کی قیمت بڑھ گئی۔ کسی نے مکان خریدا، اس مکان کی قیمت بڑھ گئی۔ مکان چاہے کرائے پر دینے کے لیے خریدا تھا، کرائے پر دینے کے لیے خریدا تھا، دکان کرائے پر دینے کے لیے خریدی تھی، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ خلاصہ یہ کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی بازاری قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قیمت بڑھی ہے، اس بڑھی ہوئی قیمت پر ہمیں خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کا پہلے ہم خمس نکال چکے ہیں۔ سونا ہمارے پاس تھا، اس کا خمس ہم نکال چکے تھے، اس کے بعد سونا خریدا ہے، اس کے بعد مکان خریدا ہے، اس کے بعد دکان خریدی ہے۔ اس لیے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ جو چیز ہم نے خریدی ابھی اس کا خمس نہیں نکالا ہے، تو چونکہ اس کا مسئلہ بعد میں آنے والا ہے لہذا اس کی تفصیل ابھی میں چھیڑ نہیں رہا۔ پہلے ہم یہ فرض کر رہے ہیں جو آسان مسئلہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا ہم نے خمس نکال دیا ہے، اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اور اگر اسی اصل چیز کا خمس نہیں نکالا ہے تو اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا، ایک دو دن بعد، تو اس کی وضاحت وہاں پر آ جائے گی۔ لہذا اصل چیز کا ہم نے خمس نکال دیا تھا، اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی۔ ہم نے دکان خریدی تھی 5 لاکھ میں، وہ دکان اب 5 سال کے بعد 10 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ ہم نے مکان خریدا تھا فقط 2.5 لاکھ میں، اب وہ مکان ہو گیا 25 لاکھ کا 10 سال کے بعد۔ ہم نے سونا خریدا تھا 50,000 کا، اب وہ سونا ہو گیا 1 لاکھ روپے کا۔ مگر جو بھی ہم نے خریدا، دکان، مکان، سونا، اس کا ہم خمس نکال چکے تھے، اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ بڑھی ہوئی قیمت پر دوبارہ خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہتے ہیں بنیادی طور پر مسئلے کے 2 حصے کریں گے۔ کیا ہم نے اس چیز کو بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے استعمال کیا ہے یا کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا ہے؟ بزنس کے لیے استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم اسی چیز کو کا لین دین کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے افراد ہیں جو شیئرز مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہی رہتے ہیں، برابر اس کا کام چل رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس چیز کو ہم کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بڑی ہوئی قیمت پر اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ اگرچہ ہم پہلے اصل پر خمس نکال چکے تھے، یا تو خمس نکال چکے تھے یا خمس واجب ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ شیئر مثلا ہمیں میراث میں مل گئے تھے، خمس واجب نہیں تھا، لہذا ہم نے خمس نہیں نکالا۔ اب ہم اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، لہذا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب مارکیٹ میں اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی قیمت پر دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا۔ اگر ہم کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا۔ اب اس کی شیئرز کی بھی مثال میں چونکہ دے چکا، فرض کیجئے کہ ہمیں میراث میں ملے تھے 1 لاکھ روپے کے شیئر، ہم چونکہ کاروبار کرتے رہے 1 سال کے بعد ان شیئرز کی قیمت ہو گئی 1.5 لاکھ روپے۔ تو 1 لاکھ روپے پر تو ہمیں خمس نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میراث میں ملے تھے۔ یا ہم نے شیئرز خریدے تھے خود مگر خمس نکال کے خریدے تھے، لہذا 1 لاکھ روپے پر خمس نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اب 50,000 پر ہمیں دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اس سے کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجیے کہ ہم نے سونا رکھ لیا ہے اور سونا لے کے گھر میں رکھ دیا ہے تو ہم اس سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں، لہذا 1 سال کے بعد اس کی قیمت جو 50,000 روپے تھی 1 سال کے بعد 1 لاکھ روپے ہو گئی۔ تو جو بڑی بھی قیمت ہے 50,000 اس پر ہمیں خمس نہیں نکالنا ہے، ابھی نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ ہم کاروبار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے مکان خریدا، مثلا مکان خریدنے کے بعد اس میں رہنے لگے،
جو 2.5 لاکھ والا مکان تھا وہ 25 لاکھ کا ہو گیا، مگر ہمیں خمس نہیں نکالنا، اس لیے کہ ہم کاروبار نہیں کر رہے، ہم تو رہ رہے ہیں اس میں۔ اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ ہم نے دکان خریدی اور دکان ہم نے کرائے پر دے دیے، اگر کرائے پر یہ دکان دے دی ہم نے، تو کرائے پر دینے کے باوجود ہمیں اس کا خمس نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ ہم باقاعدہ اس کا کاروبار نہیں کر رہے ہیں، دکان کی خرید و فروخت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو لی اور ڈال دی بس۔ تو اگرچہ ہم نے مکان خریدا قیمت بڑھ گئی، سونا خریدا قیمت بڑھ گئی، دکان خریدی قیمت بڑھ گئی، مگر ان میں سے کوئی چیز ہم کاروبار کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم کاروبار نہیں کر رہے ہیں اس کا، لہذا قیمت بڑھ بھی جائے تو اس کا خمس نہیں نکالنا ہے۔ وہ شیئرز کی مثال ہم نے کیا کہا، ہم نے باقاعدہ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ ہاں، زمین کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر زمین کی خرید و فروخت ہم کرتے رہیں تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالنا ہوگا۔ ہاں، اس میں نہیں، پیدائش پر تو وہ بات کی ہے، پیدائش تو اضافہ منفصل ہو گیا، وہ پرانا مسئلہ ہو گیا، اس پر نکالنا پڑے گا۔ ابھی تو بازاری قیمت اس کی پڑی۔ جی جی صحیح ہے، جو زمین کی قیمت بڑی ہے اگر ہم اس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو قیمت بڑھ بھی جائے تب بھی اس کا خمس نہیں نکالنا، اس لیے کہ ہم اس چیز کا کاروبار نہیں کر رہے ہیں۔ جی جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کاروبار کا مطلب کیا اس چیز کی خرید و فروخت کرنا، یا مثلا دکان ہے اس کے اندر کاروبار ہو رہا، وہ کاروبار ہی ہو رہا ہے اس کے اندر، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس چیز کی خرید و فروخت کرنا، اگر اس چیز کے اندر کاروبار ہو رہا ہے تو اس کا کاروبار نہیں کہا جائے گا، وہ کسی اور چیز کا کاروبار ہے، وہ چیز ویسی کی ویسی کھڑی ہوئی ہے، اس لیے اس دکان کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس کا ہوں، اگر کسی کا کام ہی ہو کہ دکانیں لینا اور بیچنا، جیسے بہت سارے لوگ زمینیں لینا اور بیچنا کام کرتے ہیں، گھر لینا اور بیچنا کام کرتے ہیں، اب اس کا کام ہی وہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں یہ کاروبار کے لیے سمجھا جائے گا اور اس پر خمس نکالنا۔ تو ایک نقطہ پیش نظر اچھی طرح سے رکھیے کہ اگر کاروبار کے لیے وہ استعمال ہوگا تو خمس ہے، ورنہ اس پر خمس نہیں ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو، ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے، مگر ہمارے پاس یہ چیز اس طرح سے آئی ہے کہ ہمیں میراث تو نہیں ملی، مگر میراث جیسی کوئی چیز ہے۔ میراث جیسی چیز کا مطلب کیا ہے؟ وہ مہر میں ملی ہے، وہ خلا کے پیسے میں ملی ہے، تو اس کا مسئلہ بھی بالکل میراث جیسا بن جائے گا۔ میراث جیسا بن جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ اصل مال پر تو خمس نہیں ہے، اس کے بعد اگر اضافہ ہوگا تو وہی والا مسئلہ کہ اگر کاروبار کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو خمس ہے، ورنہ خمس نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ جس میں ہم نے اسے خریدا نہیں ہوتا ہے، تحفے میں کسی نے دے دی، جیسے شادیوں میں گنیاں تحفے میں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، وہ گنی تحفے میں دی، وہ تحفے میں پڑی ہے، سونا تحفے میں دیا اور سونا پڑا ہوا ہے۔ اب اس اصل مال پر تو خمس ہے، وہ تحفے میں ملا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے یہاں تحفے پہ خمس ہوتا ہے، لہذا اصل مال پر تو خمس ہوگا، اس پر خمس نکال دیا۔ اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس بڑی ہوئی قیمت پر بھی خمس نہیں دینا ہے، سال بہ سال اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اس پر خمس نہیں دینا۔ آپ کے پاس پڑا رہے کوئی بات نہیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ یہ آپ کے پاس پڑی رہی اور اسی طرح سے استعمال ہوتی رہی، یعنی استعمال ہوتی رہی مطلب یہ پڑی رہی ہے اور سال بہ سال اس کی قیمت بڑھتی رہی، اس پر خمس نہیں دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے 4 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کو بیچ دیا، تو بیچنے کے بعد اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بیچنے کے بعد بھی اس پر خمس نہیں ہوگا اگر اس پوری چیز کا خمس نکال دیا گیا تھا۔ پوری چیز کا خمس نکال دیا گیا کا مطلب کیا ہے کہ مثلا ہمارے پاس ہمیں 5 گنیاں ملی تھی، 5 میں سے ایک ہم نے خمس میں نکال دی تھی،
اس کے بعد یہ پڑی رہی اور 10 سال تک پڑی رہی، اس کے باوجود اس کا خمس نہیں دینا ہے. 10 سال کے بعد اگر ہم اس کو بیچیں گے تب بھی اس کا خمس نہیں دینا ہے. ختم ہو گئی بات. یہ اس لیے کہ پوری مکمل چیز ہے. ٹھیک ہے، نہیں ویلیو اس کی نہیں بڑھے گی، سیونگ سرٹیفکیٹ کی ویلیو نہیں بڑھتی. وہ اگر اضافہ پیسہ دے رہے ہیں تو وہ اضافہ منفصل ہو جائے گا اور اس کو منفصل والے مسئلے کے تحت حل کریں گے. جو منفصل کا مسئلہ ہے اس کے تحت حل کریں گے. اچھا، اب اگر ہم اس کو بیچتے بھی ہیں تب بھی اس پر خمس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہے، دیکھیے 2 مسئلے حل ہو گئے. میراث یا میراث جیسی چیز ہمیں ملی تھی، اس کا مسئلہ پہلے بیان ہوا. دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ میراث نہیں، یہ تحفے میں ملی ہمیں، تو تحفے والی کا تو ہم نے خمس نکالنا ہوتا ہے. ہم نے نکال بھی دیا. اس کے بعد ہم نے چند سال رکھا اور بیچا، اس پر بھی خمس نہیں ہے. اب تیسرا اور آخری مسئلہ کہ جہاں ہمیں ایک چیز تحفے وفے میں نہیں ملی بلکہ ہم نے خریدی ہے اور خریدی اس طرح سے ہے کہ اس کا خمس نکال دیا ہم نے، اور اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی اور چند سال یہ پڑی رہی، تو اب یہ اس کا خمس نکالنا ہے کہ نہیں؟ اگر فرض کیجئے کہ یہ پڑی رہے تو جب تک آپ کے پاس پڑی رہے گی اس کا خمس نہیں نکالنا. جب تک پڑی رہے اس وقت تک خمس نہیں. بیچنے کے بعد خمس نکالنا کہ نہیں نکالنا، یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو رہ گیا تھا جس کو آج بیان کرنا. مگر جو مسئلہ مسلسل آپ کے سامنے بیان ہوا وہ اگر آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آگے کی بات عبارت کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو. وَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَتْ قِيمَتُهُ السُّوقِيَّةُ، اگر کسی چیز کی بازاری قیمت بڑھ گئی ہے، اصل مال پر ہم نے خمس نکال دیا تھا، بازار والی قیمت بڑھ گئی. وَلَوْ لِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ لَا عَلَى نَحْوِ الْمُتَقَدَّمِ، اگرچہ کچھ اضافہ متصلہ اس میں ہوا ہے، اس چیز میں کوئی خوبی پیدا ہو گئی ہے مگر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس خوبی سے فرق نہیں پڑتا. مثلا فرض کیجئے کہ مکان ہے، مکان کو آپ نے ذرا ٹھیک ٹھاک کرا دیا مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، جو اس کی قیمت ہے وہی قیمت ہے. ہاں بازار کی قیمت اس کی بڑی ہے. فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ قَدْ أَعَدَّهُ لِلْإِتِّجَارِ بِعَيْنِهِ وَجَبَ الْخُمْسُ فِي الْإِرْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ، اگر ہم نے اس چیز کو بزنس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، کاروبار کے لیے، تو جو اس کی قیمت بڑی ہے اس پر خمس نکالنا واجب ہوگا. یہ تو کسی بھی طرح سے ہمارے پاس آئی ہو، چاہے میراث سے آئی ہو، چاہے تحفے میں آئی ہو، چاہے ہم نے خریدی ہو، اگر ہم کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہر صورت میں بڑی ہوئی قیمت پر ہمیں خمس دینا پڑے گا. وَإِذَا بَاعَهُ بِالسَّعْرِ الزَّائِدِ لَمْ يَجِبِ الْخُمْسُ فِي الزَّائِدِ، نہیں ایک منٹ، اِذَا أَمْكَنَ بَيْعُهُ وَأَخْذُ قِيمَتِهِ، اگر کاروبار کے لیے ہم اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا خمس دینا پڑے گا، چاہے ہم نے ابھی اس کو بیچا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا خمس دینا پڑے گا. اگر کاروبار کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے شیئرز، مثلا شیئر کی ہم نے مثال دی تھی کہ 1,00,000 کے شیئر 1.5 لاکھ کے ہو گئے، تو 1.5 لاکھ میں لازمی نہیں ہے کہ 50,000 جو زیادہ ہمیں منافع ہوا ہے اس منافع کا خمس ہم اس وقت نکالیں جب اس کو بیچیں. نہیں، ابھی نہیں بیچا مگر ہماری خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو 50,000 پر ابھی ہمیں خمس دے دینا پڑے گا چاہے ہم نے نہیں بیچا اس کو پھر بھی. البتہ یہ کہ بیچنا ممکن ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تاریخ آ گئی مگر بیچنا ممکن نہیں بیچ سکے اس کو کسی وجہ سے، تو ایک الگ بات. لیکن اگر بیچنا ممکن ہو تو چاہے ہم نے نہیں بیچا ہے پھر بھی اس کا خمس دینا پڑے گا. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعَدَّهُ لَهُ لَمْ يَجِبِ الْخُمْسُ فِي الْإِرْتِفَاعِ، اور اگر ہم نے اس کو بزنس کے لیے استعمال نہیں کیا، شیئرز تھے ہم نے ویسے کے ویسے ڈال دیے، سونا ملا تھا ہم نے سونا ویسا پڑا رہنے دیا، تو ایسی صورت میں اگر اس کی قیمت بڑھ بھی جاتی ہے تو اس پر خمس نہیں دینا ہے. وَإِذَا بَاعَهُ بِالسَّعْرِ الزَّائِدِ لَمْ يَجِبِ الْخُمْسُ فِي الزَّائِدِ مِنَ الثَّمَنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مما انتقل الیہ بعوض، اور فرض کیجئے کہ
اب جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. یہ چیز ہم نے کاروبار کے لیے نہیں بنائی ہے, ویسے پڑی ہمارے پاس, مگر اس کی قیمت بڑھ گئی تو ہم نے اس کو بیچ دیا اور زائد قیمت سے بیچ دیا. تو کہتے ہیں کہ اگر زائد قیمت سے بھی آپ نے بیچ دیا ہے تو جو زیادہ قیمت ملی ہے اس پر بھی آپ کو خمس نہیں دینا ہے. کب؟ اگر آپ نے اس کو خریدا نہیں ہے. خریدا نہیں ہے کا مطلب آپ کو تحفے میں ملی ہے, آپ کو میراث میں ملی ہے, آپ کو کسی اور طرح سے ملی ہے. اگر آپ نے اس کو عوض و معوض کے طور پر خرید و فروخت والا کوئی کام نہیں کیا اس کا, تو ایسی صورت میں اگر اس کی بڑی بھی قیمت بھی ہوگی تب بھی اس پر خمس نہیں دینا پڑے گا. جو ہمیں تحفے میں ملا, جیسے ہم نے مثال پیش کی تھی کہ 5 گنیاں میں نہیں, 5 میں سے ایک ہم نے خمس نے نکال دی, باقی 4 گنیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اب یہ 4 گنیاں اگر اس کی قیمت بڑھ بھی جاتی ہے اور اب اس کو بیچ بھی دیتے ہیں تب بھی اس پر خمس نہیں دینا, اس لیے کہ یہ ہم نے خرید و فروخت کے ذریعے سے حاصل نہیں کی ہے. وَإِلَّا وَجَبَ الْخُمْسُ فِيهِ, ہاں اگر خرید و فروخت کے ذریعے سے ہم حاصل کریں تو اس بڑی ہوئی قیمت پر خمس ہوگا. یہ آج کا مسئلہ, بڑی ہوئی قیمت کے ذریعے سے اگر حاصل کریں گے تو اس پر خمس ہوگا. نہیں سوری, بڑی ہوئی غلط نہیں, خرید و فروخت کے ذریعے سے اگر ہم نے حاصل کی ہے تو اس بڑی ہوئی قیمت پر خمس دینا پڑے گا. اب مثال بتا رہے ہیں. اذا ورث من ابیہ بستانا قیمتہ 100 دینار ولم یعدہ للاتجار بعینہ فزادت قیمتہ. فرض کیجئے کہ باپ کی طرف سے ایک باغ ہمیں میراث میں مل گیا, اس کی قیمت تھی 100 دینار. 100 دینار تھی مگر ہم نے اس کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا, ملا تھا میراث میں, ویسی کی ویسی زمین جیسے چھوڑ دیتے ہیں لوگ, یہ باغ ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا, کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا. اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی. فوصلت الی 100 دینار لم یجب الخمس فی ال100 الزائدۃ وان باعہ بال100. ہم نے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا, پڑے پڑے اس کی قیمت بڑھ گئی. 100 دینار تھی, پڑے پڑے اس کی قیمت 200 دینار ہو گئی. جب 200 دینار ہو گئی تو ہم نے اس کو بیچ دیا. کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیچ بھی دیا تب بھی اس پہ خمس نہیں ہوگا. جو 100 دینار اس کی قیمت بڑھی ہے, اضافہ بھی ہوا ہے, اس پر بھی ہمیں خمس نہیں دینا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا, چنانچہ اس کی قیمت بڑھ بھی جاتی ہے تب بھی اس پر خمس نہیں ہوگا. وَقَضَا إِذَا كَانَ قَدْ اشْتَرَاهُ ب100 دینار وَلَمْ يُعِدَّهُ لِلْاتِّجَارِ بِعَيْنِهِ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ وَبَلَغَتْ 100 دینار لم يجب الخمس فی زیادت القیمت. کہتے ہیں اب دوسری مثال سنیے. دیکھیے یہ والی مثال جو تھی اس میں سب کچھ آ گیا. سب کچھ آ گیا کا مطلب ہے کہ میراث سے اگر کوئی چیز ملی ہے بڑی ہوئی قیمت پر بھی خمس نہیں دینا. اگر ہمیں تحفے میں کوئی چیز ملی ہے تو اصل تحفے پر ہم نے خمس نکال دیا تھا, اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی اور بڑھنے کے بعد ہم نے اس کو بیچ بھی دیا تب بھی اس پر خمس نہیں دینا ہے, بڑی ہوئی قیمت پر بھی خمس نہیں دینا ہے. اب آخری پہلو کہ ہم نے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کی قیمت بڑھ گئی تو اصل قیمت پر تو ہمیں خمس دینا ہے, وہ ہم نے نکالا. اب اس کی قیمت جو بڑھ گئی ہے تو بڑی ہوئی قیمت میں اگر ہم اس کو بیچتے نہیں ہیں, ہمارے پاس رہنے دیتے ہیں, خمس نہیں دینا. ہم نے دکان خریدی 5 لاکھ کی خریدی تھی, 10 لاکھ کی ہو گئی, ہم نے نہیں بیچی, قیمت بڑھ گئی, کوئی خمس نہیں دینا. ہم نے مکان خریدا تھا 2.5 لاکھ کا, وہ 10 سال کے بعد ہو گیا 25 لاکھ کا, مگر ہم نے نہیں بیچا, اسی میں رہ رہے ہیں, اس کا خمس نہیں دینا. ہاں اب مسئلہ آئے گا جب ہم اس کو بیچیں, جب تک نہیں بیچ رہے ہیں اضافہ جتنا بھی ہو رہا ہے اس کا خمس نہیں دینا. نعم اذا باعہ بال100 ثبت الخمس فی ال100 الزائدۃ. اب یہ جو ہمارے پاس مثلا جو دکان ہے یا تحفے والی کوئی چیز ہے, مثلا گنیاں ہیں, جو کچھ بھی ہے, ہم نے اس کو خریدا ہے. خریدنے کے بعد مثلا ہم نے اس کو بیچ دیا, بیچنے کے بعد اب اس کا منافع ملا ہے ہمیں. مکان بیچنے کا, دکان بیچنے کا, شیئرز بیچنے کا, جو ہم نے خریدا تھا سب ہمارا خریدا ہوا تھا. اب اس کو جب بیچا ہے تو اب ہمیں اس کا منافع ملا ہے. کہتے ہیں اب جو منافع ملا ہے اس منافع پر خمس دینا پڑے گا.
جب سال پورا ہو جائے گا تو اس منافع پر خمس دینا پڑے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو عوض و معوض کے ذریعے سے ہمارے پاس چیز آتی ہے اس اصل کا تو ہمیں خمس دینا ہوتا ہے، وہ ہم نے دے دیا. اضافے کا بھی خمس دینا ہوتا ہے جب بیچیں. جب تک نہیں بیچتے اس وقت تک کوئی خمس نہیں. اچھا بیچنے کے بعد بھی سال پورا ہو جائے تو اس کا منافع تو اس کا خمس دینا ہوگا. اگر فرض کیجیے ایک مکان جو 2.5 لاکھ کا لیا تھا 25 لاکھ کا ہو گیا، اس مکان کو بیچ دیا، مگر اس مکان کو بیچ کر 25 لاکھ ہم نے کسی دوسرے مکان میں لگا دیے. وہ مکان ہم نے 30 لاکھ کا خریدا، 5 لاکھ اپنی طرف سے لگا دیے، تو پھر دوبارہ خمس نہیں دینا، اس لیے کہ سال پورا نہیں ہوا. چنانچہ ابھی اس کا خمس نہیں نکالنا. تو اضافے پر خمس نکالنا ہے جب سال پورا ہو جائے تو اس پر خمس نکالنا ہوگا. اور اگر اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو کسی جائز کام میں استعمال کر لیا تو اس کا بھی خمس نہیں نکالنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر فرض کیجیے پاکستانی روپے دے کے ڈالر کسی نے خریدے تو بالکل یہ سونے والا معاملہ ہو گیا، عوض معوض والا معاملہ ہو گیا. اب جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس کا خمس ہوگا. جب تک نہیں بیچتے ہیں اس وقت تو کوئی خمس نہیں. اب بیچنے کے بعد بھی اگر آپ نے اس کو کسی جائز حلال کام میں لگا دیا تو پھر دوبارہ خمس نہیں ہوگا. ہمارے خیال میں اس سے زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. جن لوگوں کو مسئلہ سمجھنا تھا وہ تو اچھی طرح سمجھ گئے، اور جن کو نہیں سمجھنا وہ ابھی جی. نہیں ہوگی. جی ہاں بات صحیح ہے کہ جس پر خمس دینا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ سال پورا ہو جائے اس کے بعد خمس دینا ہے. جس کے بارے میں کہا گیا کہ خمس دینا ہی نہیں ہے، جیسے میراث والے مسئلے میں دینا ہی نہیں ہے مثلا، تو اس کی تو بات ختم ہوگی. سال بھی پورا ہو جائے تب بھی وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. بابا بلند صلوات پڑھیں.